مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے لوگ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مفتی صاحب کا یہ کلپ دیکھیں۔ ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی، اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے، تو بھی واجب القتل ہے، پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے اور کہہ رہے تو نے انجینئر کو فیور کیا ہے۔ اچھا، میں نے اسی بیان میں جس میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں یہ کہا تھا کہ 295C کا کیس نہیں بنتا، اسی میں میں نے آگے پورا بیان سنو، پوری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی میں اس آدمی کو فیور نہیں کر رہا، اس کو میں نے فیور کرنا ہوتا میں جہلم تھوڑی جاتا، پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے۔ بھائی ہم اس کو فیور نہیں کرتے، اس کی جو غلطی ہے اس کو غلطی کہا جائے گا، لیکن اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ 295C کا قانون درست ہے، یہ قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا غلط استعمال روکنا چاہیے۔ کتنا بیلنس بیان تھا، ادھر سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تو گستاخوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اپنے والوں سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں، اپنے والوں سے وہ دھمکیاں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اس کو گستاخ کیوں نہیں قرار دے رہے۔ تو یار ہم تو دونوں طرف سے ہی گئے، اپنے دیوبندی بھی ہمیں لتاڑ رہے ہیں اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ویسے ہی لتاڑ رہی ہے، ہم تو بالکل تنہا ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم نے مشورہ کیا، ہم نے کہا بھائی جو حق ہو اس کو بیان کرنا چاہیے، باقی انجینئر کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اس کی جو بدماشیاں، اس کی جو بدتمیزیاں، جو صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات، ہم تو صرف 295C کے، کیونکہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب کافر قرار دے رہے ہو، اور جب ہم فتویٰ سیکھتے ہیں نا اس میں سب سے پہلے یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے قلم سے، تمہاری زبان سے کسی کے لیے کافر کا لفظ نہ نکلے جب تک صاف طور پہ کوئی اسلام چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے، یا ایسی معاذ اللہ گستاخی کرے جس میں توہین کا ایک پہلو کے علاوہ کوئی پہلو نکلتا ہی نہ ہو، جس میں پتہ چلے کہ اس شخص کی نیت توہین ہی کی تھی اور کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک 1% بھی چانس ہونا اس کو گستاخی کے فتوے سے بچانے کا تو اس کو بچایا جائے گا۔ تبھی تو میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آپ مجھ پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو آپ دارالعلوم کو رنگی سے فتویٰ لے لو، وہ بھی تو علماء ہیں، ان کو بھی تو دیوبندی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے، وہ سمپل مان کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہم سب کے کھاتے میں دیوبندیت کا نام ڈال دیا ہے۔ بھائی ہم تو وہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں جو لوگوں نے دیوبندی کا بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے کہا، ورنہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ دارالعلوم رنگی سے فتویٰ لے لو، آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو، جامعہ فاروقیہ سے ریٹرن فتویٰ لے لو، کوئی بھی اس بیس پہ انجینئر کو کہ اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات منسوخ کی ہے، یہ کیس تو بنے گا کہ عیسائیوں پہ جھوٹا الزام لگایا، یہ کیس بھی بنے گا کہ عیسائیوں کے بارے میں غلط بات کی، عیسائیوں کو غیر محفوظ، یہ سب بن سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے، بنے گا نہیں بنے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اس نے خود نبی کی توہین کی ہے، بھائی اس میں 1% بھی اگر شک کا فائدہ دیا جائے گا نا تو وہ اس کو دیا جائے گا جس کی گردن اڑانے کا خطرہ ہو، اس کو بینیفٹ دیا جائے گا، اس کو فیور دیا جائے گا، اسلام کا قانون ہے۔ اس لیے کوئی بھی معتبر دارالفتاء فتویٰ نہیں دے گا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں چونکہ میڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے میڈیا پہ بیان ڈال دیا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اصل میں خود بھی بیچارہ ڈسا ہوا ہے نا، خود بھی الزام لگ چکا ہے تو اس لیے یہ فیور کر رہا ہے۔ میرے بھائی آپ جب مجھ پہ الزام لگا تھا نا اس سے پہلے کہ میرے بیانات سنو، اس میں بھی میں یہی باتیں کر رہا تھا، اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 295C کو کھلواڑ مت بناؤ۔ اس سے پہلے بھی میرے بیانات آسیہ بی بی والے کیس میں اور اس کے بعد بھی جتنے ہوئے اس میں بھی میرا بیان یہی تھا۔ تو کوئی کہہ رہا ہے ڈر گیا، کوئی کہہ رہا ہے گستاخوں کو فیور کر رہا ہے، بولتے رہو بھائی، ہماری تو جو سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے۔ ڈرنا ہوتا نا تو نہ میں یہ بیلنس بات نہ کرتا، پھر میں جو فریق زیادہ پاورفل ہے اس کو فیور کر رہا ہوتا۔ پھر اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کا لائک اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔